اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث کی ایک کتاب جس کا نام الترغیب والترہیب ہے، حافظ منذری نے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں احادیث جمع کی، اور اس کتاب کا ایک اختصار ہے مختصر الترغیب والترہیب، جس اس اختصار کے لیے حافظ ابن حجر عسقلانی نے کام کیا الحمدللہ، اور انہوں نے صحیح احادیث کا انتخاب کیا کیونکہ الترغیب والترہیب میں بہت زیادہ ضعیف احادیث بھی موجود ہیں۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ ایسے اعمال میں جن کی رغبت دلانی مطلوب ہو یا جن کے لیے وعید دلانی مطلوب ہو تو اس میں ضعیف احادیث کو بھی قبول کیا جا سکتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کذب علی متعمداً، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو بہت بڑا کام ہے جو حافظ ابن حجر نے انجام دیا، اور اس کے بعد امام البانی نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ تو یہ مختصر الترغیب والترہیب ہے، جس کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ہر فرائیڈے پہ پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ان احادیث کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ چونکہ ان احادیث سے نفع اٹھانے والے وہ افراد ہیں جو عربی زبان سے زیادہ تعلق نہیں رکھتے، اور وہ افراد بھی ہیں جو عربی زبان سے متعلق ہیں، تو اس کے لیے ہم درمیان کا راستہ اختیار کریں گے کہ ہم اس کا لفظی ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کے اردو ترجمے کے ساتھ ہم حدیث کا جو اصل مفہوم ہے اور حدیث میں جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا چاہتے تھے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی کتاب ہے کتاب الاخلاص، اور باب ہے الترغیب فیہ، یعنی اخلاص کی ترغیب کے بارے میں۔ عن ابی کبشۃ الانماری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو کبشہ انماری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل هذه الامة کمثل اربعۃ نفر، اس امت کی مثال 4 آدمیوں کی طرح ہے۔ آپ نے بہت اچھے طریقے سے توجہ سے اس بات کو سننا بھی ہے، یاد رکھنا ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی، اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ اگر لینگویج بیریئر آپ ہٹا دیتے ہیں تو آپ کے لیے غور و فکر کا چانس زیادہ بڑھ جاتا ہے الحمدللہ۔ اس امت کی مثال 4 آدمیوں کی طرح ہے۔ پہلا آدمی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم عطا فرمایا، اور وہ اپنے مال کے بارے میں اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، یعنی جہاں خرچ کرنے کا حق ہے وہاں خرچ کرتا ہے۔ توجہ دیجیے گا، ایک دفعہ پھر میں الفاظ دہراؤں گی۔ پہلا آدمی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا، علم بھی، وہ اپنے مال کے بارے میں اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، یعنی علم سے فائدہ اٹھاتا ہے ڈیسیژن میکنگ میں
علم اس کی مدد کرتا ہے، جہاں خرچ کرنے کا حق ہے وہاں خرچ کرتا ہے، یعنی مال کے بارے میں وہ خود سے فیصلہ نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے فیصلہ کرواتا ہے۔ تو اب اس کے لیے مال بھی نفع مند ہے اور علم بھی نفع مند ہے۔ امت میں سے یہ پہلا حصہ ہے۔ 4 آدمیوں میں سے دوسرا آدمی ہے وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا ہے مگر مال نہیں دیا، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی اسی طرح مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا۔ یہ دونوں شخص اجر میں برابر ہوں گے۔ اب دیکھیے، پہلے شخص کے پاس تو مال بھی تھا، علم بھی، لیکن دوسرا شخص ایسا ہے جس کے پاس علم ہے مگر مال نہیں ہے، لیکن حسرت ہے۔ اس کے دل میں یہ پختہ ارادہ ہے کہ اگر مجھے مال مل گیا تو میں بھی پہلے آدمی کی طرح خرچ کروں گا، تو اس کو اس شخص کے اجر کے برابر اجر ملے گا، یعنی یہ دونوں اجر پانے والے لوگ ہیں۔ کیونکہ دونوں کے پاس مال نہیں ہے لیکن علم ہے۔ پہلے کے پاس علم بھی اور مال بھی، دوسرے کے پاس مال نہیں ہے، لیکن علم کی وجہ سے وہ رائٹ ڈیسیژن کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو اجر میں دونوں برابر ہوں گے۔ تیسرا شخص وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا مگر اسے علم نہ دیا، اور وہ بے جا صرف کرتا ہے اور ناحق خرچ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ تیسرا فرد وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن مال ہے۔ علم نہ ہونے کا نقصان کتنا بڑا ہے۔ مال ہے لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ مال کو بے جا خرچ کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، ہو سکتا ہے حرام کاموں میں بھی خرچ کرتا ہو۔ تو علم نہ ہونے کی وجہ سے اس نے مال کو رائٹ پلیس پہ خرچ نہیں کیا۔ چوتھا شخص وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نہ علم سے نوازا اور نہ مال سے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس علم ہوتا تو میں بھی اسی کی طرح مال خرچ کرتا۔ اگر میرے پاس علم ہوتا تو میں بھی اسی کی طرح مال خرچ کرتا۔ اب آپ دیکھیے کہ کرتے کرتے ایک ایسا شخص آ گیا جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال، لیکن اس کے دل میں حسرت ہے، دوسرے شخص کی طرح۔ ہم نے 4 اشخاص دیکھے، 4 میں سے جو دوسرا ہے اس کے دل میں حسرت تھی، لیکن اس کے دل میں حسرت تھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی، اور یہ حسرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں، فضول خرچی کرنے کی حسرت رکھتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ تیسرے شخص کے پاس علم نہیں تھا، مال تھا۔ اب یہ جو چوتھا شخص ہے، نہ علم ہے نہ مال، وہ کہتا ہے میرے پاس ہوتا تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا جیسے تیسرے شخص نے فضول خرچی کی ہے، تو دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ یہ حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد میں ہے، ابن ماجہ میں، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی حسرت بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں یا تو اجر کے قابل بناتی ہے یا پکڑ کے قابل۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ حسرتیں، ہماری حسرت ہے جس کا کوئی فزیکل وجود نہیں ہے، لیکن وہ حسرت بھی پکڑ کے قابل ہے اگر وہ غلط کاموں پر ہو۔ اب غلط کام کیا ہے؟ فضول خرچی کی حسرت رکھنا، جبکہ اس کے پاس نہ مال ہے اور نہ علم۔ وہ کہتا ہے اگر مال مل جائے
تو میں بھی اسی طرح سے خرچ کر ڈالوں. جبکہ دوسرا شخص یہ کہتا تھا جس کے پاس علم تھا مگر مال نہیں تھا کہ مجھے مال مل جائے تو میں اپنے اس سچے علم کے مطابق اسے خرچ کروں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی نفسیاتی کیفیات پر بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوں گے. آپ کی کتنی نفسیاتی کیفیات ہیں؟ مثال کے طور پر غصہ، غم، امید، نا امیدی، اور اسی طرح سے مایوسی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے سٹریس ہے، آپ دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں صرف شکار ہوں. یہ بات نہیں سمجھتے کہ اپنی ول سے شکار ہوئے ہیں. جبر نہیں ہے، خود سے وہ راستہ اختیار کیا ہے. تو انسان اپنے دل میں اٹھنے والے جذبوں پر بھی یا تو اجر پاتا ہے یا اس کی پکڑ ہوتی ہے. آپ ایک تاثر جو کسی شخص کو دیتے ہیں، مثال کے طور پر حشاش بشاش چہرے سے ملتے ہیں، کیا اس پر اجر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے. اب مسکراہٹ میں بخیلی کر لی، مسکرائے نہیں، ریزرو ہو گئے، یا آپ نے تھوڑے غصے والے جیسچرز دیے، کیا خیال ہے کیا اس پہ پکڑ نہیں ہوگی؟ اس پہ بھی پکڑ ہے. انسان کی حسرت، انسان کی ندامت، انسان کا نیکی کے کاموں کے بارے میں شوق رکھنا، انسان کا جو شوق ہے، اس کی جو رغبت ہے، اس پر بھی اجر ہے، اگرچہ کوئی انسان وہ نیک کام نہ کر پائے. اس حدیث کے حوالے سے آپ سے دریافت کرنا چاہتی ہوں، اپنے لیے کیا سوچا؟ 4 اشخاص میں سے کون سا شخص بننا ہے؟ کون سا شخص بن سکتے ہیں؟ کوئی تو پہلا شخص بن سکتا ہے، لیکن اگر پہلا شخص نہیں بھی بن سکے دوسرا ضرور بن سکتے ہیں، لیکن تیسرا اور چوتھا شخص نہیں بننا انشاءاللہ، کیونکہ تیسرا اور چوتھا کام جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ والا ہے. دوسری حدیث ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فیما یروی عن ربہ عز وجل. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل سے روایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ رکھی ہیں. کیا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ رکھی ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ نیکیاں کرنے سے پہلے کی بات ہے، برائی کرنے سے پہلے کی بات ہے یا بعد کی بات ہے؟ جی پہلے کی بات ہے، بعد میں تو فرشتوں نے لکھنا. بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ رکھی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اس طرح بیان کی کہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کر لے مگر اسے نہ کر سکے تو اس ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھتا ہے. اب دیکھیے اچھا ارادہ کیا ہے، کر نہیں پائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مکمل نیکی لکھی جاتی ہے. اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اسے عملی جامہ بھی پہنا دے
تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس 10 سے لے کر 700 تک، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ، کئی گنا زیادہ نیکیاں لکھ لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل نہ کرے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے پاس اسے ایک مکمل نیکی لکھ لیتا ہے، اور ارادہ کرنے کے بعد اگر اس برائی کے مطابق عمل کر لیا تو اسے اللہ تعالیٰ اپنے پاس صرف ایک برائی لکھتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک برائی لکھتا ہے یا اسے بھی مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف وہی شخص ہلاک ہوتا ہے جو خود کو تباہی اور ہلاکت میں ڈالنے والا۔ بات توجہ طلب ہے، بات ہے نیکی کی اور بدی کی۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی کے بارے میں ہر شخص کا کانسیپٹ فرق ہے۔ ہمارے یہاں کتنے ہی کاموں کو نیکی کے کام سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نیکی کے کام نہیں ہوتے۔ دیکھیے قرآن حکیم ہمیں نیکی کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر دو۔ پھر نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ نے جس آیت میں یہ بات بتائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، یہ سارے نیکی کے کام ہیں۔ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا تعلق صرف زبان سے ہو۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے، الایمان هو القول والعمل، ایمان قول بھی ہے اور عمل بھی، یعنی ایمان کا تعلق زبان سے بھی ہے اور ایمان کا تعلق عمل سے بھی ہے۔ ہماری سوسائٹی میں ایمان کو ایک جامد چیز سمجھا جاتا ہے کہ بس زبان سے کہہ دیا، اب اس نے نہ گھٹنا ہے نہ بڑھنا ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک اور باب باندھا ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے، اور جب نیکیاں نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے تو ایمان گھٹ جاتا ہے۔ اب ہم بات یہ کر رہے تھے اس حدیث کے حوالے سے، جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور کر نہیں پاتا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھ لیتا ہے۔ جب وہ کر لیتا ہے تو 10 گنا سے لے کے 700 گنا، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے یہاں لکھ لیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب کوئی گناہ کرتا ہے، اگر وہ ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو لکھتے نہیں ہیں، لیکن جب وہ کر ڈالے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی انسانوں کے ساتھ شفقت ہے کہ گناہ کے بارے میں اتنا چانس دیتا ہے، وہ جہانوں کا بادشاہ۔ لیکن ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ گناہوں کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جس گناہ سے توبہ کی جائے معافی مل جاتی ہے، مل سکتی ہے، وہ غفور و رحیم ہے۔ کیا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا تھا؟ جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے روکا، انہوں نے جب پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ الفاظ سکھا دیے جس سے وہ توبہ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ جب آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو دنیا میں بھیجا گیا تو توبہ قبول کرنے کے بعد پاک کر کے بھیجا گیا۔ یہاں پہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ہم دیکھ رہے تھے نیکی کو، نیکی سب سے پہلے اگر ایمان ہے تو نیکی کا تعلق صدقے سے بھی ہے، انفاق سے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدق دل سے اپنا مال خرچ کرنا نیکی ہے، چاہے وہ والدین پر ہو، چاہے وہ رشتہ داروں پر ہو، چاہے وہ محروم طبقات پر ہو۔ اسی طرح سے نماز پڑھنا نیکی ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا نیکی ہے، صبر کرنا نیکی ہے، سچ بولنا نیکی ہے، اور راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو یا ایذا دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی نیکی ہے، کسی مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا بھی نیکی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نیکیوں کا پتہ تو بہت سو کو ہوتا ہے، لیکن نیکی کی رغبت، نیکی کا شوق ہر دل میں نہیں ہوتا۔ نیکی کرنا ہر کوئی اپنے لیے ضروری خیال نہیں کرتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ نیکیاں کون کرتا ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اس کا جواب ملتا ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، بلکہ نیکی یہ ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ اب اگر آپ تقوی کو دیکھیں گے، تقوی نیکی ہے۔ جو متقی بنتا ہے نا سچے دل سے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، دراصل وہ نیکیاں کرتا ہے، اس دل کے اندر شوق اور رغبت ہوتی ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرنا۔ ہمارے یہاں اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوتی، ثواب کی امید رکھنی نہیں آتی۔ جیسے آپ ابھی نماز پڑھ کے آئے ہوں گے، سچ سچ بتائیے گا کتنے اجر کی نیت رکھی تھی؟ نارملی نماز کے بارے میں یہ تو یاد رہتا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، وضو کے بعد جائے نماز پہ کھڑے ہونا، اور کیا کچھ الفاظ ادا کرنے ہیں، اور کیا کچھ اعمال جو اعضاء کے اعمال ہیں وہ کس طرح سے انجام دینے۔ تو آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ نارملی ہمارے یہاں نماز کے لیے جو بات کہی جاتی ہے، نماز پڑھنا، پڑھنے میں اور ادا کرنے میں فرق ہے۔ پڑھنے سے یہ مراد ہے کہ آپ کو جو لفظ آتے ہیں آپ انہیں دہرا دیتے ہیں۔ ریلی دہرانے میں بھی وہ بات نہیں ہوتی۔ مجھے ایک صاحب کی بات یاد آتی ہے جنہوں نے کہا، انہوں نے اپنی سٹوری لکھی کہ میں بچپن میں اپنی ماں کو نماز سناتا تھا، پھر جس وقت مجھے نماز یاد ہو گئی تو میری ماں نے کہا، پہلے تو مجھے نماز سناتے تھے، اب یاد رکھنا اس کے بعد تم نے اپنے اللہ کو نماز سنانی ہے، اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ کر آنا ہے۔ ریلی اتنی سادگی کے ساتھ ماں نے طریقہ کار بتا دیا کہ اب یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، آپ اس کے سامنے ان الفاظ کو دہراؤ گے، وہ سنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سیدنا جبریل علیہ السلام نے سوال کیا، مل احسان، احسان کیا ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر آپ اسے نہیں دیکھتے وہ تو آپ کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جس نے نماز ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے امید رکھی کہ وہ اجر دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے یہ امید رکھی کہ یہ نماز میرے گناہوں کا کفارہ بنے گی، کہ یا اللہ اس نماز کی وجہ سے میری پچھلی برائیوں کو مٹا دے، اور یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ آپ جب نماز ادا کرتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل، آپ کی سنت کو فالو کرتے ہیں، تو آپ ایک بار اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں استغفر اللہ
استغفراللہ استغفراللہ. یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سنت ہے اور اس لیے بھی کہ مغفرت کی ضرورت ہے. جو انسان نیکی اور گناہ کو سمجھتا ہے اور اپنے گناہوں اور اپنی خطاؤں کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، حقیقی انداز میں وہی مغفرت طلب کر سکتا ہے. اسی کو پھر نیکیوں کا شوق لگ جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الحسنات، بے شک نیکیاں یذہبن السیئات، برائیوں کو لے جاتی ہیں. تو نیکی کرنے کا شوق اس دل کے اندر پیدا ہوتا ہے جس کو اپنے گناہ معاف کروانے ہیں، جس نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، جس کے دل کو یقین ہے کہ حساب کتاب ہوگا، جو اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتا ہے اپنے لمحے لمحے کے بارے میں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا